جب پاکستان کے ابتدا میں قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے حضرت شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور جناب ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ جیسے ترکیوں کے اندر ہوا کہ باوجود مسلمانوں کی اکثریت ہے لیکن وہ ملک بھی اسلامی نظام سے محروم ہے، کہیں مسلم لیگ بھی تو ایسا ہی تماشا نہیں کرے گی. تو اس وقت بانی پاکستان نے کہا تھا کہ ہم ایک محض خطہ نہیں لینا چاہ رہے، ہم تو ایک ایسا تجربہ گاہ لینا چاہتے ہیں جہاں اسلام کے اصولوں کا تجربہ کر کے اور ان پر عمل کر کے دنیا کے لیے ایک نمونہ پیش کیا جا سکے. پھر علماء نے ان کی قیادت میں وطن عزیز کے آزادی کے لیے جو ان سے بن سکتا تھا قربانیاں دی. اور پھر جب پاکستان بننا 14 اگست تو کراچی میں قائد اعظم نے قدر شناسی سے کام لیا، احسان شناسی سے کام لیا اور کراچی میں شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے جھنڈا لہروایا اور ڈھاکہ کے اندر جناب مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے جھنڈا لہروایا. تو یہ پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس مقصد کے لیے یہ ملک وجود میں آیا تھا اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت تھی. اس لیے کہ اس آزادی کے پیچھے یہ مقصد بہت اونچا تھا. اس لیے اسلام کے متوالوں کو اور اسلام کی سربلندی دیکھنے والوں کو اور اسلام سے محبت کرنے والوں کو اس وطن عزیز کے ایک ایک انچ اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے. جنہیں اسلام کی سربلندی عزیز ہے، اسلام کی سربلندی اور بالادستی دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے اس وطن عزیز سے محبت کا یہ اظہار کیا کہ اس ایک ایک انچ سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر کی. حضرت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جب بر صغیر کا مسلمان کچھ ہندوستان میں رہ رہا، کچھ پاکستان میں آ رہا، تو فکر لائق ہوئی کہ تقسیم کس انداز سے ہو تاکہ مسلمانوں کی طاقت تقسیم نہ ہو. لیکن جب وطن عزیز بن گیا تو کسی نے حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کی پاکستان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت فرمانے لگے کہ مسجد کے بننے میں تو رائے ہو سکتی ہے کہ یہاں نہ بنے، یہاں بنے، یہاں نہ بنے، یہاں بنے، لیکن جب مسجد بن جائے تو مسلمان پر اس کا تقدس اور اس کی حفاظت فرض ہو جاتی ہے. فرمایا اس وطن عزیز کی تقسیم پر تو رائے تھی کہ یوں نہیں یوں بن جائے، لیکن جب یہ وطن عزیز بن گیا تو ہم اس کو تقدس اور مرتبہ وہی دیتے ہیں جو ایک مسجد کو تقدس اور مرتبہ دیتے ہیں. ہمارے نزدیک اس کا تقدس ایسا ہے، اس لیے کہ اس وطن عزیز کے پیچھے، اس کی آزادی کے پیچھے مقصد بہت اونچا تھا کہ ایک ایسا خطہ نصیب ہو جائے جس خطے میں رہ کر مسلمان آزادی کے ساتھ اسلام پر اجتماعی اور انفرادی زندگی گزار سکے. اسلام کا عادلانہ نظام جو ہر غریب کی جھونپڑی تک اسے انصاف دلائے، اور اسلام کا عادلانہ نظام معیشت جو ہر غریب کی جھونپڑی تک اسے اس کی روٹی پہنچائے، ایسا نظام زندگی اس معاشرے میں رواج پائے جہاں آزادی کے ساتھ مسلمان اسلام کے پر عمل پیرا ہو سکے. تو یہ وطن عزیز اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے.